بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں مضمون کل سے متعلق ہی ہے۔ گزشتہ آیات طیبہ میں منافق مردوں اور عورتوں کا ذکر ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نور اور روشنی کے عطا فرمائے گا اور وہ جنت کی طرف چلیں گے تو منافقین انہیں آواز دے کے بلائیں گے کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی روشنی دے دو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی تمہیں میں سے تھے۔ تو کیا ارشاد فرمایا جائے گا؟ واپس پلٹ جاؤ اور جا کر پیچھے روشنی تلاش کرو، تمہارا اب اس روشنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس وہ شک میں رہے، رکے رہے، انتظار کرتے رہے اور تباہی میں چلے گئے، اور ان کی امیدوں نے اور ان کی ناقص خواہشوں نے انہیں برباد کر ڈالا۔ یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب آیت نمبر 15 میں اسی مضمون کو آگے بڑھا کے فرمایا فَالْيَوْمَ پس آج کے دن لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ تم سے نہیں قبول کیا جائے گا کوئی فدیہ کہ چٹی تاوان تمہاری معافی کے بدلے۔ کوئی ممکن ہی نہیں کہ یہاں تو ہو جاتا تھا دنیا میں کہ تم جگہ جگہ پیسے دے کے بری ہو جاتے تھے، اب پیسے دے کر بریت نہیں ہوگی، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، جو سیدھے سیدھے کافر تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور یہ جو منافق تھے بظاہر مسلمان تھے ان کا حال بھی کافروں کے ساتھ ہوگا، یعنی کافروں کی اور منافقوں کی سزا یکساں ہوگی۔ ایک آدمی ہے جس نے ظاہری کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن اس کی عادتیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے خطرہ ہے، اپنی چالوں سے، اپنی ذاتی کاوشوں سے اسلام کو داغدار کرنے اور نقصان پہنچانے کی صحیح کرتا رہتا ہے، تو یہ نفاق والا ہے، منافقت ہے۔ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ یہ بھی کفر کے برابر ہے، کہا وہ بھی جہنم میں گئے، ان کے لیے بھی آج کوئی بچت کا راستہ نہیں، اور تمہارے لیے بھی کوئی بچت کا راستہ نہیں۔ مأواکم النار سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، خواہ وہ منافق ہوں یا کافر، سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے۔ ہی مولاکم وہی تمہاری رفیق ہے، وہی تمہاری والی ہے۔ اب آگ تمہاری دوست ہے، مولا دوست کو کہتے ہیں، اب یہ دوستی تمہاری رفاقت آگ کے ساتھ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنی بری وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ بئس المصیر کتنی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے جس کا انتخاب انہوں نے کر لی۔ تو یہاں تک وہ مضمون بیان ہوا کہ یہ جو منافق ہیں اس دن تڑپیں گے، التجائیں کریں گے، پیچھے سے آوازیں دیں گے، کچھ نہیں بن پائے گا، جہنم ان کے ٹھکانہ ہوگا، بری جگہ جائیں گے۔ اب پھر آیت نمبر 16 میں اللہ کریم نے روئے سخن ان لوگوں کی طرف کیا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کے اعمال اچھے نہیں تھے، کسی نہ کسی وجہ سے ان کے اعمال میں خرابی ہے۔ تو قرآن عظیم یہ آواز لگا رہا ہے الم یأن للذین آمنوا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں، یاد الہی کے لیے ڈر جائیں، طلب کریں، اس طرف بڑھیں کہ جو راستہ اللہ کے ذکر کا راستہ ہے۔ وما نزل من الحق اور اس سچے کلام کے لیے جو ان کے لیے اترا ہے، جو حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے اترا ہے
کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ایک محلے کی لڑکی کے ساتھ ان کا معاشقہ ہو گیا، اس کی تلاش میں رہنے لگے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کے سوا ذہن میں بستا ہی کچھ نہیں تھا۔ ایک دن بڑی مشکل سے رات کے وقت اس نے ملاقات کے لیے حامی بھری، یہ گھر سے اس کی ملاقات کے لیے نکلے، گلی میں جا رہے تھے کہ کسی گھر سے قرآن عظیم کے پڑھنے کی آواز آئی، اور پڑھنے والا یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پر کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں۔ بس اس آیت کا سننا تھا کہ وہیں بیٹھ گئے، پہلے بیٹھ کے روتے رہے، پھر اٹھے، پچھلے قدموں واپس پلٹ گئے۔ ساری رات اسی طرح توبہ کرتے، معافی مانگتے گزر گئی، اور ایسا ورفتگی طاری ہوئی کہ چیختے تھے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے تھے، فضیل کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل ڈر جائے؟ فضیل کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل ڈر جائے؟ پھر اپنے آپ کو کوستے تھے، اور اس آیت نے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ یہ جھنجھوڑنا ہے قرآن عظیم کا، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں؟ وما نازل من الحق، اور اس قرآن کی طرف جو حق کے ساتھ ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ ولا یکونوا کالذین، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب من قبل، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے قبل، تورات زبور انجیل کے جو حامل تھے ان کی طرح نہ ہو جانا۔ فطال علیہم الامد، مدتیں لمبی ان پر گزر گئیں لیکن وہ نہیں بدلے۔ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے کثیر تعداد نافرمانوں کی تھی۔ اللہ کی کتابیں تھیں وہ بھی، لیکن ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جن پر وہ کتاب اتری تھی اکثریت غافل رہی، اور انہوں نے اس کتاب کے ساتھ دوستی نہیں کی، نتیجتاً وہ سارے کے سارے فاسق ٹھہرے۔ اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ بے شک اللہ ہی زمین کو زندہ فرماتا ہے مر جانے کے بعد، خشک ہو جاتی ہے بارش کے ذریعے، پھر اسے زندگی بخشتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم شعور حاصل کر لو۔ یہ ساری باتیں قرآن عظیم میں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تمہیں شعور آ جائے۔ وہ رب جو زمین مردہ ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں بھی اٹھا لے گا، وہ تمہیں بھی اپنے سامنے دوبارہ لے آئے گا، پھر تم سے سوال کرے گا، تمہاری گزری ہوئی زندگی کی ساری کاروائی سامنے آئے گی، تم سے پوچھا جائے گا یہ وقت کدھر گزارے تھے، کیسے گزارے تھے، کن مصروفیات میں رہے، کیا رب بھی یاد تھا، کیا میری بھی یاد تھی یا نہیں تھی؟ پھر اس وقت جواب دینا پڑے گا، اور نہیں جواب دے سکو گے تو فرمایا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بڑا ہی سخت اور برا ٹھکانہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔